ادراک سے ورا گئے رتبہ حسین کا چلتا ہے دو جہان میں چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا مل کے ذرا سارے پڑھ لیجئے چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا الحمدیا فقیر کے دامن میں آج بھی الحمدیا فقیر کے دامن میں آج بھی خیرات مصطفیٰ کی ہے صدقہ حسین کا خیرات مصطفیٰ کی ہے صدقہ حسین کا ہاں خیرات مصطفیٰ کی ہے صدقہ حسین کا یزید بے ادب تو اب جائے گا کدھر بے ادب یزید تو اب جائے گا کدھر دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا بولو دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا آتی ہے ان کی بات سے خوشبو مصطفیٰ آتی ہے ان کی بات سے خوشبو مصطفیٰ ملتا ہے نانا جان سے لہجہ حسین کا بولو ملتا ہے نانا جان سے لہجہ حسین کا چلتا ہے دو جہان میں سکہ حسین کا اور کلام کا مقطع ہے بلکہ مقطع سے قبل ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں کہ زہرا علی حضور کی آنسو چھلک پڑے زہرا علی حضور کی آنسو چھلک پڑے تڑپا زمین پہ جسی گڑی لاشا حسین کا تڑپا زمین پہ جسی گڑی لاشا حسین کا یہ بات حق ہے جان لو سیدی کے باخدا یہ بات حق ہے جان لو سیدی کے باخدا اسلام کو بچا گیا سجدہ حسین کا اسلام کو بچا گیا سجدہ حسین کا دنیا حسین کی ہے عقبہ حسین کا دنیا حسین کی
بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت بالخصوص زیب مسند صدارت فخر السادات رونق خانوادہ سادات گیلانیہ حضرت قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی ادام اللہ ذلکم السامی فخر السادات زینت محافل آل سنت حضرت محترم قبلہ پیر سید فہد حسین شاہ صاحب گیلانی صوفی باصفا رہبر اہل طریقت جناب محترم صوفی پیر گلزار احمد نقشبندی صاحب ادام اللہ فیوزکم السامی مجاہد آل سنت جناب محترم المقام راجہ محمد ریاضت صاحب دامت برکاتکم العالیہ برادر محترم جناب راجہ نوید صاحب اور آج کی اس محفل مبارکہ کے لیے پوری مضبوط کاوش اور کوشش کرنے والے شخصیت جناب محترم راجہ مجاہد اور ان کے دیگر رفقا دور و نزدیک سے تشریف فرما جملہ غلامان مصطفیٰ رونق اسٹیج جتنے علماء میں سب کے اسماء عالیہ مستحضر نہیں ہیں جتنے بھی حاضرین و سامعین ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ راکب دوش مصطفیٰ کانفرنس راکب دوش مصطفیٰ کانفرنس ایک دفعہ ایک عنوان رکھا گیا مولود کعبہ کانفرنس اس پر کچھ علماء کی طرف سے اعتراض آیا کہ جی مولود کعبہ کا لقب آپ نہ لگائیں تاریخ میں اختلاف ہے کہ کیا وہ مولود کعبہ ہیں یا نہیں ہیں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے 91 وہ القاب مولا کائنات کے ذکر کیے جو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں ذکر کیے تھے میں نے کہا یہ پرابلم تو وہاں ہوتی ہے جہاں کسی بندے کے کھاتے میں ایک ہی کمال ہو جہاں مجموعہ کمالات شخصیات ہوں وہاں کیا فرق پڑتا ہے کہ تم ایک لقب پہ انگلی اٹھاؤ یا ان کی ایک شام پہ بات دراصل یہ ہے کہ آج راکب دوش مصطفیٰ یہ ایک زبردست عنوان ہے اور لقب ہے میرے آقا حسین ابن علی کا میرا دل کرتا ہے کہ میں چند کلمات آپ کی اسی فضیلت پہ عرض کروں لیکن اس سے قبل ابتدائیہ کے طور پر مقدمہ کے طور پر چند باتیں قرآن مجید کی آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے میرا رب فرماتا ہے میرا نبی جو تمہیں دے دے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ گویا پوری کی پوری شریعت نبی کی ہاں اور نہ کے بیچ میں کھڑی ہے یار یہ جو میرے سامنے اب اتنا بڑا اجتماع صرف آپ 10 لوگوں پر ہے یہ مہربانی کیجئے تسی پائی جی تم تھوڑی دیر بعد ذرا خیال آندہ ہے لیکن مہربانی کرو کہ ذرا ذوق دے ظاہر کرو جڑی بات جڑی گل سمجھ آوے نا جی پھر بندہ کنجوسی نہیں کرتا میرا آپ سے کوئی اور مطالبہ نہیں نہ میرا انشاءاللہ نظر توڑے جیبیانے پاسے نہ توڑے جناب میرے کیرا بندہ اٹھے کنے داد دے مجھے اس وقت چاہیے آپ کے چمکتے دمکتے چہروں میں وہ طرف کہ مجھے لگ رہا ہو کہ یہ محمد عربی کے غلام اپنے آقا کے لاڈلے شہزادے کا ذکر سننے کے لیے بہتا گرامی المرتبت حاضرین و سامعین میرا رب فرماتا ہے میرا نبی جو تمہیں دے لے لو جسے روکے رک جاؤ تو شریعت اسلامیہ کہاں کھڑی ہے نبی کی ہاں نبی ہاں کرے یہ بھی شریعت نبی نہ کرے یہ بھی شریعت نبی کچھ دے بہت بڑا جملہ بولنے لگا نبی کچھ دے وہ لینے کا حکم ہے اور اگر نبی کچھ مانگے
اس کو میرے خیال میں آپ نے جملے کو پھر مس کر دیا، پھینک دیا۔ اے جنا سر ہاتھ بند کے بیٹھے ہو، نہیں نسنے یار، اے جنو گوڑے نہیں نسنے، پاپا سے دو کبے اینج نہیں نا، اینج بیٹھے ہو جنے جو بچوں جیاں توڑے جنو توڑے کو نس جانے دے، بیٹھو ہے توجہ نہ لے دے یار، اے اگے آؤ نہ سننے لے، تو سن بچ فاصلہ پا کے بیٹھے ہو، اسی کشمیر لیں تے ملتان لیں جنے دے بچے ہو، ایتھے آؤ، اے فاصلہ بھی تھوڑے تھوڑے اگے ہو، اے فاصلہ پورا کرو، اے بچ فاصلہ نہ رہے۔ اچھا ہاں یہ بھی رولا ہے نا، وہ لائٹ ہوتے کیڑے پہنے دے، اچھا میں سمجھ گیا، میں سمجھ مجھے دیکھیں میں آسانی پکنگ بھی تے تک ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب میں جو بات کرنے لگا ہوں، میرا رب فرماتا ہے میرا نبی جو دے لے لو، جسے روکے رک جاؤ۔ اچھا دے اور لے لو، روکے اور رک جاؤ، یہ تو بات ہے کہ نبی دے وہ لینا شریعت ہے، تو نبی کچھ مانگے۔ ایک منٹ ذرا بات کو سمجھانا کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کے اقبال کو بلندی عطا فرمائے، انہوں نے ان علاقوں میں عشق نبی اور عشق اہل بیت کا جھنڈا اٹھایا اور اس کے خوب لہرایا ہے۔ اور یہ آج اللہ تعالیٰ حافظ افضال صاحب کی قبر کو نور سے بھرپور فرمائے، اور یقیناً اس وقت ان کی روح نہ خوشی سے رقص کر رہی ہوگی۔ کیوں کہ ان کا لگایا ہوا پودا، وہ پہلے گھروں میں چھوٹی چھوٹی محافل ہوتی تھی جن میں ذکر اہل بیت ہوتا تھا، اور مجھے ایک دن ایک صاحب کہنے لگے یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ہر پاسے ہی ہر پاسے ہی ہر پاسے ہی علی علی تے حسین حسین۔ میں کہ پتر تیرے پیو دا نہ لیتا جاوے، اور دین حضور دے بچیاں نے بچایا ہے، تے نعرے بھی تے انہاں دے ہی لگ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، بولو افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں تاجدار، بولنا ہے سب نے، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، ایک پل تھی جہان میں حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ دوستان گرامی میں مثال دے رہا ہوں، حضرت قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ جی، یہ آپ آئیں، یہ راجہ نوید ان کا ساتھی ہے، یہ اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالیں، یہ کہیں لے لے بھائی راجے لے لے۔ اب ممکن ہے یہ ہاں کرے اور ممکن ہے یہ نہ کرے، یہ کہہ رہے دو جی خیر ہے شاہ جی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بھی ایک ہے کہ شاہ جی نے دیا، اور اب اگر شاہ جی ایک مشن کے لیے کھڑے ہو کر کے اور راجے مجھے 1000 روپیہ چاہیے، مجھے 500 چاہیے، اب آپ بتاؤ وہ لینا زیادہ ضروری تھا یا دینا زیادہ ضروری ہے؟ بھئی اس بات کو سمجھ شاہ صاحب کچھ دے رہے بھئی، یہ بھی ایک انداز ہے کہ یہ دے رہے ہیں۔ اس پہ تو ممکن ہے کہ بندہ کہے میرے پاس بہت کچھ ہے آپ رہنے دیجئے میں نہیں، لیکن اگر شاہ صاحب کچھ مانگیں اب تو پھر واجب ہو جاتا ہے۔ اور بندگان خدا، میرے نبی نے نماز دی، روزہ دیا، حج دیا، زکاة کا حکم دیا، پر آل محمد کا پیار مانگا۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ دوستان گرامی اس بات کو سمجھئے، ایک ہے دینا، ایک ہے دینا، اور لینا بھی ایسے نہیں، مانگنا۔
مانگنا تو اب میرا رب فرماتا ہے میرا نبی جو تمہیں دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. تو اس پورے اجتماع کے سامنے اور لائیو یہ پروگرام لائیو چل رہا ہے، لاکھوں لوگ اگر اس کو بعد میں بھی سنیں گے، ذمہ داری سے یہ جملہ کرنے لگا ہوں، میرے نبی نے اس دین اسلام میں جس چیز پر دینے لینے میں سب سے زیادہ زور دیا وہ اہل بیت کا پیار ہے. حق 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 کے حق. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، حدیثیں پڑھو، قرآن کی آیتیں پڑھو، میرے نبی کے فرامین پڑھو، اقوال صحابہ پڑھو، طرز عمل ہائے 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 ہائے. رسول اللہ کے صحابہ کا پڑھو، اللہ کے ولیوں کی زندگی کو پڑھو، تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رسول کے صحابہ یہ سمجھ چکے تھے اتنی نماز ضروری نہیں جتنا حضور کی آل کا پیار ضروری. حق حق ہے، بے شک بے شک حق. میں کئی دفعہ جب یہ جملے بولتا ہوں نا، کئیوں کو یہ کہنے کی کیا، اچھا کئی تھے تک آخر یہ تو نا لوگوں کو پھر نماز سے ذرا اساں کدوں آکھے نماز چھڈو، اساں تے آکھے نماز بھی ضروری ہے. ہائے 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 حق. مثلا ایک آدمی کہتے ہیں نماز کے دین کے ارکان 5، بولو کون کو سے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اب جب کوئی بیان کرتے تو وہ کہتا ہے حج سے روزہ ضروری، روزے سے زکوٰۃ ضروری، زکوٰۃ سے نماز ضروری، نماز سے پہلے کلمہ ضروری. تو کیا جب وہ کہتا ہے نماز زیادہ ضروری ہے تو وہ روزے کی مخالفت کر رہا ہے؟ نہ، وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ احکام تو سارے اللہ رسول کے ہیں، پر ان میں جس پہ کوئی ذرہ برابر ڈھیل ڈھال کسی قسم کا عذر قابل قبول نہیں، وہ کون سا ایسا حکم ہے؟ اے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، امام رازی لکھتے ہیں، حضرت امام قرطبی نے لکھا ہے، امام ماوردی نے لکھا ہے، امام عبدالرؤف مداوی نے لکھا ہے، دیگر اکابر اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ سارے فرض اپنی جگہ، پر نبی کی اہل بیت کا پیار اتنا بڑا فرض ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اچھا یہاں بھی بڑی مزے کی بات ہے، نبی نے پیار، اہل بیت کا پیار نبی نے، جملے یار اتنے تے خدا دے بندے ہو، ایکٹیو رہو یار، تو بھائی سے بول نہیں یار، سامنے بیٹھ کے بالکل ایسے نہیں کرو. نبی نے اپنی اہل بیت کا پیار مانگا. اس مانگنے سے ہی صحابہ کو پتا چلا کہ یہ کام نماز سے زیادہ ضروری ہے. ہائے 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 ہائے. اس مانگنے، اسی لیے جس وقت یہ آیت مودت نازل ہوئی، امام طبرانی لکھتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں، حضرت امام سالبی تال کشف البیان میں لکھتے ہیں. دھیان یہاں میری طرف رہنا چاہیے یار. یہ بڑے بڑے اکابرین اہل سنت کے محدثین مفسرین لکھتے ہیں، دوڑے دوڑے حضور کے صحابہ میرے نبی کی مجلس نور میں حاضر ہوئے، اور مجھے یہاں ایک انوائرمنٹ پر نظر پڑی جس کو سامنے رکھ کر میں یہ جملہ دل کی گہرائی سے بولوں گا، اور میں تقاضا کروں گا کہ آپ کا رسپانس بھی آنا چاہیے تاکہ ہمارا اس دلوالے کی سرزمین سے، دلیالے کی سرزمین سے یہ پیغام جانا چاہیے. ہاں ہم ہی وہ لوگ ہیں جو حضور کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں، چاہے نبی کی آل ہو یا محمد کے اصحاب ہو، ہم سب کے پیار کرتے ہیں. حق حق حق. ہاں اب میں دیکھتا ہوں نبی کے صحابہ کے نام پر کتنے ہاتھ بلند ہوتے ہیں. شان صحابہ زندہ باد. آئے جس تھی گئی ہماری شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت. یہ مت سمجھو جی ہم کسی کو چڑھانے کے لیے ذکر کر رہے ہیں. اگر کوئی خود چڑھنا چاہے وہ چڑھے جائے جہنم میں. ہم ذکر صحابہ حضور کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور ذکر اہل بیت مصطفیٰ کی دل حق حق ہے، بے شک حضور کے لیے ہم یہ ذکر کر رہے ہیں.
باقی جس کے دل میں گند گھسا ہوا ہو یقیناً اس دل میں نہ آل آ سکتی ہے نہ صحابہ آ سکتے ہیں. اور میرا وہ جملہ اپنے پلے باندھ، ہم نبی کی آل کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے مانا، اور صحابہ کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح میرے نبی کی آل نے مانا. بے شک بے شک. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. لہذا یہ کمپرومائز کوئی نہیں، بالکل بالکل یہ منافقت ہمارے اندر نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں. ہم نبی کی آل کے بھی غلام ہیں، محمد کے ہر یار کے بھی غلام. بے شک بے شک. اے میرا دل ٹھنڈا کیتا دے، اے میرا دل ٹھنڈا کیتا دے. تے ایک بار ذرا پھر بولو شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان تم 10 سال لگا کے بھی نا اتنے دڑلے سے نبی کے صحابہ کی بارگاہ میں شان بیان نہیں کر سکتے. یہ بھی صدقہ ہے ذکر آل بیت کا، یہ آل محمد کے ذکر کا صدقہ ہے کہ ہم نبی کے صحابہ کی بارگاہ میں اتنے حسن عقیدت سے تذکرہ کر رہے ہیں. اچھا تو میں جو جملہ عرض کر رہا تھا اس کو سننا ہے. میرے نبی کے صحابہ، آئے ہائے ہائے ہائے، پھر ایک دفعہ لفظ بولوں، میرے نبی کے صحابہ. لیکن ابھی مجھے کچھ تھوڑا سا اور مزہ لینا ہے، میرے حضور کے یار، میرے حضور کے صحابہ. اجن جڑے ہاتھ تلے نا پھر میں بدوا کر سنے اے نو کہ لنجے ہی رہو ٹنڈے بنے رہو ہیں نہیں. جیڑا ہاتھ حضور دی یال تے حضور دے یاراں دی عزت نہ اٹھن انہاں ہاتھاں تو ٹوکا چلے تے چنگا. تو کترا کر دو میں نو تو ٹوکا وڈی ہے تے پیچھے کڑوچو وے تیرا ہاتھ جیڑا نبی دی یال دے صحابہ دے ناتے نہ اٹھے. اے بدوائی میری ہیں نہیں. ہاتھ چک کے آکھو میرے نبی کے صحابہ. واہ 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 واہ. آئے ہائے آئے ہائے مزہ آ گیا. ایک بار پھر میرے نبی کے صحابہ، میرے حضور کے صحابہ، میرے نبی کی مجلس نور کے نوری ساتھی میرے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، آقا آج آپ نے یہ تلاوت قرآن کی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یا نبی اللہ، صحابہ سمجھ گئے نا، آپ نے پیار مانگا. سمجھانا چاہنا، آپ نے پیار مانگا. حضور ہم اتنا تو سمجھ گئے جو چیز آپ مانگ لیں وہ دینا فرض ہوتا ہے. یہ بات سمجھا رہا ہوں، وہ دینا گویا صحابہ کیا کریں، وہ دینا فرض ہوتا ہے. پر حضور تھوڑی سی کلیرنس لینے آئیں گے، تھوڑی سی وضاحت لینے آئیں گے. من قرابتک هؤلاء الذین قد وجبت علینا مودتہم. حضور یہ بتائیے، یہ ہے تو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے جو مانگا وہ فرض ہو گیا ہے. آپ کی اہل بیت کا پیار ہم پہ فرض ہو گیا ہے. پر اتنا تو بتائیے وہ بندے کون کون ہیں کہ جن کا پیار ہم پہ قرآن نے فرض کر کے نازل کیا ہے. میرے نبی نے نا چکے نے تے میں اگلی ٹھیڑ پنجابی میں لفظ بولن لگا، میرے نبی نے نا چاہے نے، میرے نبی نے امت نو نا دسے نے. میرے نبی دی نگاہ نبوت ویکھ رہی سی کہ اگر میں نہ دسے تے کوئی کچھ بولے گا، کوئی کچھ بولے گا. تے میرے نبی نے خود نہ چاہے نے، میرے نبی نے خود نام بیان فرمائے. میری آقا نے فرمایا علی و فاطمہ والحسن والحسین. واہ 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 واہ. حق ہے حق. اے میرے صحابیوں، تم نے جو سوال کیا ہے کہ کن کن لوگوں کا پیار تم پہ رب نے فرض کر دیا ہے، ان میں ایک علی ہے، ایک زہرا ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے.
ان کا پیار تم پر بولو بولو ان کا پیار تم پر فرض ہو گیا ہے. اس لیے امام شافعی بولے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. او نبی کے گھر والو تمہارا پیار اللہ نے قرآن کی آیتوں میں نازل فرمایا ہے. تمہاری شانوں میں اتنی شان ہی کافی ہے جب تک تم پر نماز میں کوئی درود نہ پڑے اس کی نماز مکمل ہی نہیں ہوتی ہے. تو پھر مجھے بھی یہ صدا لگانی ہے کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء البرا ہے. بولو بولو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء البرا ہے. اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں. بولو اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں. اس گھرانے میں شیر خدا ہے. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری نعرہ حیدری. میرے نبی نے امت کو دیا نماز روزہ زکات حج دیگر عبادات اور امت سے مانگا اپنی آل کا پیار. جو نبی دے اس کا لینا بھی ضروری پر جو نبی مانگے اس کا دینا ڈبل ضروری. تو اس لیے پتا چلا کہ یہ حسن حسین زہرا علی یہ فرقے والی ہستیاں نہیں ہیں. مس کر گئے ہو نا پھر وہی کر لینا مس کر گئے نا جملہ. وہی یہ فرقے والی ہستیاں نہیں ہیں کہ یہ اس فرقے کا نانا حسن حسین علی و زہرا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان سے ہمارا ایمان کا رشتہ ہے. اگر ان سے تعلق مکمل نہیں ہے تو ایمان سلامت نہیں ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء البرا ہے. مطلب اسی بھی ان کوئی بڑھے ہون لگے ہیں بال چٹے تھوڑے ہو گئے ان علاقے تقریرہ کر کر چھاتیاں تھک گئیاں گلے تھک گئے پر ساڑھی قوم نو اجاں سنن دا چاج نہ آیا کہ خطیب اگے نہیں سننے تو اڈے اس کمنٹری لوی ہو جا جناب جڑا اندروں سال آ کے چھاتی چو تو پھر میں بھی پھر سنو کمنٹری شروع کر دینی. انج نہیں یار اے تھکے بیٹھے جناب انج جس طرح بندہ سمجھے ساری دیہڑی حال تواڈے کول پورے گراں نے مروائیے یار. انج نہ کرو نا بھئی میں پورے اسپرٹ سے بول رہا ہوں طاقت سے تو پھر آواز آوے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء البرا ہے. اس میں حسنین اور فاطمہ ہیں. اس گھرانے میں شیر خدا ہے. کون حسین ابن علی جو حسب میں بھی بے مثال جو نسب میں بھی بے مثال. وہ کتھے عیسائی یاریاں لاون والی محسون بنت بہدل دا پلید پتر میں پھر بولن لگ کتھے عیسائی قبیلہ بنو کلب کے سردار بہدل کی بیٹی محسون بنت بہدل کا وہ شرابی کبابی زانی لونڈے باز غدار کمینہ بدبخت یزید اوے کتھے
میرے جگر دے ٹکڑے کل کائنات کی عورتوں کی ملکہ مومنین کے مولا حیدر کرار غالب علا کل غالب امام المشارق والمغارب کتھے او پلید تے کتھے انہاں دا سونا لال حسین اگر ساڑھے کو لو پوچھو گے کہ حسین کونے تے اسی ہنج بھی پھر جواب دے مانگے کہ نہ پوچھئے کہ کیا حسین نہ پوچھئے کیا حسین ہے نہ پوچھئے